داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 71۔ جب سلطان ایوبی پریشان ہو گیا، سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کو جب قاضی کے قتل اور تحفے کے طور پر آئی ہوئی دو لڑکیوں کو قلعے سے بھگا دینے کے جرم میں قید خانے میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت ایسا ہی ایک ایلچی جو اس قلعے میں آیا تھا موصل میں غازی سیف الدین کے پاس پہنچا۔ غازی سیف الدین خلافت کے تحت موصل اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا گورنر مقرر کیا گیا، لیکن نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس نے اپنے آپ کو والی موصل کہلانا شروع کر دیا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان کا ہی فرد تھا، مگر کردار اور ذہنیت کے لحاظ سے سلطان ایوبی کے مخالفانہ محاذ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کا بھائی عزاء الدین تجربہ کار جنرل تھا، فوج کی کمانڈر اسی کے پاس تھی۔ سیف الدین چونکہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، اس لیے اس کی عادت بادشاہوں جیسی تھی۔ اس نے حرم میں ملک ملک کی لڑکیاں اور ناچنے والیاں بھر رکھی تھیں۔ اس کا دوسرا شوق پرندے رکھنے کا تھا۔ جس طرح اس نے حرم میں ایک سے ایک خوبصورت لڑکی رکھی ہوئی تھیں، اسی طرح اس نے رنگ برنگے پرندے بھی پنجرے میں بند کر رکھے تھے۔ اس کی ذاتی دلچسپیاں حرم اور پرندوں کے ساتھ تھیں۔ اسے اپنے بھائی عزاء الدین کی عسکری صلاحیت پر اعتماد تھا اور اسے توقع تھی کہ سلطان ایوبی کو شکست دے کر اپنی ریاست الگ بنائے رکھے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے حران کے قلعہ دار گمشتکین کی طرح اور نام نہاد سلطان ملک الصالح کی طرح اپنے پاس صلیبی مشیر رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے اسے امید دلا رکھی تھی کہ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ کی صورت میں صلیبی اسے جنگی مدد دیں گے۔ اس طرح سلطان ایوبی کے لیے صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی 3 فوجیں اس کے خلاف لڑنے کو تیار اور پابرکاب تھیں، ایک حلب میں، دوسری حران میں اور تیسری موصل میں۔ یہ بڑے بڑے مسلمان حکمراں اور امراء تھے، چھوٹے چھوٹے شیخ اور چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کے نواب جن کی تعداد کا علم نہیں، ان 3 بڑے حکمرانوں کے حامی، مددگار اور معاون تھے۔ انہوں نے ان تینوں کو فوجی اور مالی مدد دینے کا وعدہ کر رکھا تھا اور مدد بھی دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا گیا تھا کہ اگر سلطان چھا گیا تو اپنی سلطنت میں مدغم کر کے سب کو غلام بنا لے گا۔ وہ بظاہر متحد تھے، لیکن اندر سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک دوسرے سے کمزور رہیں۔ ان کی حالت چھوٹی بڑی مچھلیوں کی مانند تھی۔ ہر چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی کو سے خائف تھی اور خواہش مند تھی کہ وہ بڑی مچھلی بن جائے۔ سلطان ایوبی اپنے انٹیلیجنس کے نظام کے ذریعے اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے مخالفین میں نفاق ہے، تاہم وہ کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہر لمحہ اس حقیقت کو سامنے رکھتا تھا کہ 3 بڑی فوجیں اس کے خلاف محاذ آرا ہیں۔ فوج آخر فوج ہوتی ہے، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ نہیں ہوتی۔ اسے یہ احساس بھی تھا 3 افواجوں کے کمانڈر اور جوان مسلمان ہیں، اور فن سپہ گری اور شجاعت جو مسلمان کے حصے میں آئی ہے وہ خدا نے کسی اور قوم کو عطا نہیں کی۔ صلیبی 4-5 گنا طاقتور لشکر لے کے آئے تو مسلمان سپاہ نے کثیر تعداد میں انہیں شکست دی، اور ان احوال و کوائف میں شکست دی کہ صلیبیوں کا اسلحہ برتر تھا اور فوجیں زرہ پوش تھیں، گھوڑوں کی پیشانیاں اور پچھلے حصے بھی زرہ پوش تھے۔ سلطان ایوبی نے حلب کا محاصرہ کر کے دیکھ لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان فوج کے مقابلے میں آئی تھی۔ حلب کے مسلمان فوج اور وہاں کے شہریوں نے جس بے جگری سے حلب کا دفاع کیا تھا، اس سے سلطان ایوبی کے پاؤں اکھڑنے لگے تھے۔ اس مارکے کو ذہن سے اتار نہیں سکتا تھا۔ سلطان ایوبی پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں پر فوج کشی کر رہا ہے۔ یہ الزام عائد کرنے والے فوجی خلافت کے حامی تھے، جسے اس نے مصر میں معزول کیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مسلمان حکمران اور امراء سلطان ایوبی کے اس عزم کے راستے میں آ گئے تھے کہ وہ فلسطین کو آزاد کرائے گا۔ اسے خیال چین نہیں لینے دیتا تھا کہ قبلہ اول پر کفار کا قبضہ رہے، اور یہودیوں کے عزائم سے بھی بے خبر نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہودی یہ دعویٰ کے لیے پھرتے ہیں کہ فلسطین ان کا وطن ہے، اور قبلہ اول مسلمانوں کی نہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہودی فوج لے کر سامنے نہیں آ رہے، وہ صلیبیوں کو مالی امداد دے رہے تھے، اور انہوں نے جو سب سے زیادہ خطرناک مدد صلیبیوں کو دے رکھی تھی وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت، جوان اور نہایت ہوشیار اور چالاک لڑکیوں کی صورت میں تھی۔ ان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور مسلمانوں کی کردار کشی کے لیے بھی۔ سلطان ایوبی کو یہ حقیقت اور زیادہ پریشان کرتی تھی
کہ صلیبی فوج بھی موجود ہے جن کے اعلیٰ کمانڈر اور حکمران اس کے مسلمان مخالفین کو شہ دے رہے ہیں۔ ان حالات میں سلطان ایوبی چوکنا تھا۔ وہ اپنی فوج کو نہایت اچھے طریقے سے ڈپلائی کیے ہوئے تھا اور اس نے انٹیلیجنس کے نظام کو دشمنوں کے علاقے میں بھیج رکھا تھا۔ اس کا جو جنگی پلان تھا اس میں اس نے زیادہ تر بھروسہ چھاپا مار کمانڈو ٹولیوں اور جاسوسوں پر کیا تھا۔ موصل میں بھی حلب کا ایک ایلچی الملک الصالح اور اس کے درباری امراء نے والیہ موصل کے لیے پیغام کے ساتھ جو تحفے بھیجے تھے ان میں اسی طرح کی 2 لڑکیاں تھیں جس طرح حران کے قلعہ دار گمشتگین کو بھیجی گئی تھیں۔ حران میں تو ہندوستانی جنرلوں شمش الدین اور شاد بخت نے ان لڑکیوں کو فرار کرا دیا، قاضی کو قتل کیا اور قید خانے میں بند ہو گئے تھے۔ لیکن موصل میں جو لڑکیاں گئیں انہیں وہاں کے والی سیف الدین میں بصر و چشم قبول کیا۔ اس کے حرم میں نہایت دل نشین اضافہ تھا۔ حلب کے ایلچی نے وہی پیغام دیا جو گمشتقین کو دیا گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ صلیبی حلب والوں کو مدد کے معاملے میں دھوکہ دے چکے ہیں، اس لیے ان پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کی دوستی سے ہمیں دستبردار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان سے مدد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو کر ایوبی پر حملہ کر دیں۔ وہ الستان کے سلسلہ کوہ میں حمات کے سین کے مقام پر خیمہ زن ہے۔ ہم حملہ کریں گے تو صلیبی اس پر عقب سے حملہ کر دیں گے۔ اس پیغام میں ایک پلان تھا جس میں کچھ اس قسم کی وضاحت کی گئی تھی کہ وہاں برف پگھل رہی ہے۔ جاسوسوں کی اطلاعات کے مطابق سلطان ایوبی کی مورچہ بندیاں برف کے بہتے ہوئے پانی کی وجہ سے تہس نہس ہو گئی ہیں۔ ہم 3 فوجوں سے اسے انہی وادیوں میں محاصرے میں لے کر آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ گمشتقین کو بھی پیغام بھیجا گیا ہے۔ امید ہے کہ وہ متحدہ محاذ میں اپنی فوج کو شامل کر دے گا۔ آپ یعنی سیف الدین بھی مزید وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو مشترکہ کمان میں لے آئیں تاکہ صلاح الدین ایوبی کو فیصلہ کن شکست دی جائے۔ سیف الدین نے پیغام ملتے ہی اپنے بھائی عزاء الدین کو، 2 سینئر جنرلوں کو اور موصل کے ایک نامی گرامی خطیب ابن المخدوم کو بلایا۔ سب آ گئے تو اس نے ایلچی کا یہ پیغام سب کو سنا کر کہا، آپ سب میرے اس فیصلے اور ارادے سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی کی اطاعت نہیں قبول کروں گا۔ میری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو اس کی رگوں میں ہے۔ آپ لوگ مجھے مشورہ دیں کہ میں فوری طور پر اپنی فوج مشترکہ کمان میں دے دوں یا نہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ ہماری فوج ظاہری طور پر مشترکہ کمان میں رہے، لیکن آپ لوگ اسے الگ تھلگ لڑائیں تاکہ جو علاقہ ہماری فوج فتح کرے اس کا مالک میرے سوا کوئی نہ بن سکے۔ ایک سالار نے کہا، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ارادے اتنے بلند ہیں جو کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں اور سوڈانیوں کو شکست دے سکتا ہے، ہمیں نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، آپ اپنی فوج متحدہ محاذ میں شامل کر دیں لیکن کمان اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ہم اپنی فوج کو اس طرح لڑائیں گے کہ ہماری کامیابیاں حلب اور حران کی فوج سے الگ تھلگ نظر آئیں گی۔ ہم آپ کے حکم پر جانیں قربان کر دیں گے، شہنشاہ موصل۔ پہلے سالار نے کہا، ہم آپ کو اس سلطنت اسلامیہ کا شہنشاہ بنائیں گے جس کے خواب صلاح الدین ایوبی دیکھ رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ دوسرے سالار نے کہا، اس کی فوج الستان کی وادیوں سے زندہ نہیں نکل سکے گی۔ آپ فوری طور پر کوچ کا حکم دیں۔ فوج تیار ہے۔ دونوں سالار ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنی وفاداری اور ایثار کا اظہار کر رہے تھے۔ عزاء الدین خاموش بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا اور خطیب ابن مخدوم کبھی ان سالاروں کو کبھی سیف الدین کو دیکھتا اور سر جھکا لیتا تھا۔ عزاء الدین، تمہارا کیا خیال ہے؟ سیف الدین نے اپنے بھائی سے پوچھا۔ مجھے آپ کے اس فیصلے سے اتفاق ہے کہ ہمیں سلطان ایوبی کے خلاف لڑنا ہے، عزاء الدین نے کہا، لیکن ہمارے سالاروں کو اس قسم کی جذباتی باتیں زیب نہیں دیتی جیسے ان دونوں نے کی ہیں۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ایوبی صلیبیوں اور سوڈانیوں کو شکست دے سکتا ہے، ہمیں نہیں۔ ایوبی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ میں کہوں گا کہ جس نے کم تعداد میں صلیبیوں کی کئی گنا زیادہ فوج کو شکست دی ہے وہ آپ کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ جس نے سیر فوج برفانی وادیوں میں لڑا کر قلعے کو فتح کر لیے اور ریمانڈ کی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کیا، وہ برف پگھل جانے کے بعد زیادہ اچھی طرح لڑے گا۔ ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، دشمن کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ وہ حالت کیسے ہیں؟
جن میں آپ کو لڑنا ہے اس میدان کی بات کریں جہاں آپ لڑیں گے، اور اس دشمن کی فوج کی بات کریں جو آپ کے مقابل ہے۔ عزاء الدین نے سلطان ایوبی کی فوج کی خوبیاں بیان کی، پھر سلطان ایوبی کے لڑنے کے طریقے بیان کیے، اور جس میدان میں لڑائی متوقع تھی اس کے قواعد پر روشنی ڈال کر کہا، برف پگھل رہی ہے اور بہار کی بارشیں اس سال تاخیر سے برس رہی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج خیموں میں ہے، لیکن گھوڑوں کے خیموں میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس وقت اس کی فوج کے جانور درختوں کے نیچے یا کھوہوں اور غاروں میں رہتے ہیں۔ گھوڑے اور اونٹ اس حالت میں زیادہ دیر تندرست نہیں رہ سکتے۔ یہ توقع بھی رکھنی چاہیے کہ ایوبی کے سپاہی پہاڑی علاقے سے اکتا چکے ہوں گے۔ یہ بھی پیش نظر رکھ لیں کہ ہم نے اپنی فوج حلب و حران کی فوج سے ملا دی تو ایوبی محاصرے میں لیا جا سکے گا، لیکن یہ بھی نہ بھولیں کہ جب مسلمان سپاہی کے آمنے سامنے آئے گا تو اسلام کی ابدی رشتہ انہیں گتھم گتھا کرنے کے بجائے انہیں بغل گیر کر سکتا ہے۔ تلواریں جو ایک دوسرے کے خلاف نکالیں گے جھک بھی سکتی ہیں اور خون بہائے بغیر نیاموں میں واپس جا سکتی ہیں۔ عزاء الدین سیف الدین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم صرف فوجی ہو، تم صرف خون، تلوار اور نیام کی باتیں سوچ سکتے ہو۔ یہ چالیں مجھ سے سیکھو کہ مسلمان سپاہیوں کو مسلمان سپاہی کے ساتھ کس طرح لڑایا جا سکتا ہے۔ پرسوں سے ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نماز روزے کا جس قدر پابند ہے، اتنی ہی پابندی اپنی فوج سے کراتا ہے۔ اس کی تمام فوج روزے سے ہوگی۔ ہم اپنی فوج سے کہہ دیں گے کہ جنگ میں روزے کی کوئی پابندی نہیں۔ محترم خطیب تمہارے پاس بیٹھے ہیں، میں ان کی جانب سے اعلان کروا دوں گا کہ جنگ میں روزے معاف ہیں۔ ہم حملہ دوپہر کے بعد کریں گے۔ صبح حملہ کیا تو صلاح الدین کے سپاہی تر و تازہ ہوں گے۔ دوپہر کے بعد ہمارے سپاہیوں کے پیٹ میں کھانا ہوگا اور صلاح الدین ایوبی کے سپاہی بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ فیصلہ غلط تو نہیں کہ ہمیں صلاح الدین کے خلاف لڑنا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ برحق ہے۔ ایک سالار نے کہا، آپ کے فیصلے کو ہم عملی شکل دے کر ثابت کریں گے کہ یہ فیصلہ ہر لحاظ سے صحیح ہے۔ دوسرے سالار نے کہا، آپ کے فیصلے کے خلاف میں نے کوئی بات نہیں کی۔ عزاء الدین نے کہا، ایک مشورہ اور دوں گا، مجھے آپ محفوظ رکھیں، اگر ضرورت پڑے تو میں بعد میں حملہ کروں گا۔ پہلے تصادم کی کمان آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، ایسا ہی ہوگا۔ سیف الدین نے کہا، فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو اور فوری تیار کا حکم دے دو۔ فوج میں محفوظہ میں جو حصہ رکھنا چاہتے ہو اسے اپنے پاس رکھو۔ وہاں خطیب ابن المخدوم بھی موجود تھا۔ سیف الدین نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، قابل صد احترام خطیب، آپ نے کئی بار قرآن سے فال نکال کر مجھے خطروں سے آگاہ کیا ہے۔ آپ نے میری کامیابی اور سلامتی کے وظیفے کیے ہیں اور خدا کے حضور میرے لیے دعا بھی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے بڑھ کر میں کسی کو برگزیدہ نہیں سمجھتا۔ اگر کسی انسان کے آگے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں آپ کے آگے سجدہ کرتا۔ جب میں ایسی مہم پر جا رہا ہوں جس کی کامیابی مخدوش ہے، میں ایک طاقتور دشمن کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ جنگ میں فتح ہوتی ہے یا شکست، مجھے قرآن سے فال نکال کر بتائیے کہ میری قسمت میں فتح لکھی ہے یا شکست۔ امیر محترم خطیب اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، یہ صحیح ہے کہ آپ نے کئی بار مجھ سے قرآن میں سے فال نکلوائی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی مرحوم و مغفور کی زندگی میں آپ ڈاکوؤں کے بہت بڑے گروہ کے تعاقب میں گئے تھے۔ میں نے قرآن میں سے فال نکال کر کہا، آپ کو کامیابی کا مژدہ سنایا اور آپ کامیاب لوٹے تھے۔ صلیبیوں کے خلاف آپ جب بھی گئے تھے میں نے فال نکالی اور آپ کو خطروں سے خبردار کیا اور کامیابی کی خبر دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری نکالی ہوئی ہر فال صحیح نکلی۔ مگر خطیب نے پہلے عزاء الدین کی طرف پھر دونوں سالاروں کو دیکھا اور کہا، مگر موصل کے امیر، اب بغیر فال نکالے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس مہم پر آپ فوج لے کر جا رہے ہیں اس میں آپ کامیاب لوٹیں گے یا ناکام؟ جلد بتائیے میرے محترم استاد۔ سیف الدین نے بےتاب ہو کر کہا، آپ کو ایسی بڑی شکست ہوگی جس میں آپ وقت پر نہ بھاگے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ خطیب نے کہا، اس مہم پر نہ خود جائیں، نہ اپنے بھائی کو بھیجیں، نہ اپنی فوج کو بھیجیں۔ سیف الدین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ گھبرایا ہے یا ڈرا ہوا ہے۔ عزاء الدین اور سالاروں پر بھی خاموشی طاری ہو گئی۔ خطیب سیف الدین پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ آپ نے قرآن تو کھولا نہیں۔ سیف الدین نے کہا، قرآن کے بغیر آپ نے فال کیسے نکالی؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ نے مجھے جو بری خبر سنائی ہے وہ صحیح ہے؟
सुनो موصل کے امیر ابن مخدوم نے کہا میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن سے جو فعال نکال کر میں آپ کو کامیابی کے مژدے سناتا رہا ہوں ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ قرآن کسی جادوگر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ قرآن صرف یہ فعل بتاتا ہے کہ جو اس مقدس کتاب میں احکامات خداوندی تحریر ہیں ان پر جو عمل نہیں کرے گا وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ اس سے پہلے آپ صلیبی کے پرستاروں کے خلاف لڑنے گئے تو آپ نے کے کہنے پر میں قرآن سے فعل کو بتایا کہ کامیاب لوٹیں گے۔ اس کے بعد آپ جس مہم پر بھی گئے میں نے آپ کو کامیابی کا مژدہ سنایا اور کہا کہ قرآن کی فعل ہے اور ہر فعل نیک تھی، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کی ہر مہم ہر کام خدا کے حکم کے عین مطابق تھا، مگر یہ مہم جس پر جا رہے ہیں خدائی احکام کی صریح خلاف ورزی ہے۔ آپ کفار کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، ان سے مدد مانگ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر فدا ہونے والوں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صلاح الدین رسول مقبول کی ناموس پر فدا ہونے والا ہے؟ سیف الدین نے بھڑک کر کہا میں کہتا ہوں وہ ایک وسیع سلطنت کی سلطانی کا خواب دیکھ کر آیا ہے، ہم اس کا ایک خواب پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اسے موت لے آئی ہے، اسے موت کے حوالے کر کے ہم صلیب کے پرستاروں کو ختم کر دیں گے۔ آپ مجھے کھوکھلے نکتوں کا فریب دے سکتے ہیں، خدا کو نہیں۔ خطیب نے کہا خدا وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم سب نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے، جس نے اپنے نفوس پر فتح پا لی۔ میں آج آخری پیشین گوئی کر رہا ہوں، شکست آپ کا مقدر ہو چکی ہے۔ اگر آپ اسلام کے پرچم تلے چلے جائیں اور اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں تو آپ کے مقدر کا لکھا ٹل سکتا ہے۔ محترم خطیب عزاء الدین بول پڑا، آپ اپنے مذہب اور اپنی مسجد سے سروکار رکھیں، جنگی امور اور سلطنتوں کے معاملات کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ہمارا دل اور ہمارا جذبات توڑنے کی کوشش نہ کریں، ہم ان عناصر سے مالا مال ہیں جن سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اگر آپ جنگ کو مذہب اور مسجد سے الگ کر کے لڑیں گے تو نہ دل آپ کا ساتھ دے گا نہ جذبہ۔ خطیب نے کہا آپ نے صحیح فرمایا کہ میں جنگی امور سے قاصر ہوں، لیکن میں ضرور جانتا ہوں کہ جنگ صرف ہتھیاروں اور گھوڑوں سے نہیں جیتی جا سکتی، اور جنگ اسی عسکری قابلیت سے بھی نہیں جیتے جا سکتے جس پر آپ کو ناز ہے اور جس کے بھروسے پر آپ قرآن کے احکام کے خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک عنصر اور بھی ہے جو فتح کو شکست میں بدل دیا کرتا ہے۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جس قوم کا حکمران خوشامد پسند ہو جائے وہ اپنے ساتھ قوم اور ملک کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ وہ حکومت کے امور خوشامدیوں اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والوں کے حوالے کر دے تو ایک آزاد خوددار قوم کو بھوکی ننگی اور غلام رعایا میں بدل دیتے ہیں، اور جب حکمران فوج کی کمان خوشامدی سالاروں کو دے دیتے ہیں تو ملک کو دشمن کھا جاتا ہے۔ خوشامدی سالار اپنے ماتحتوں سے خوشامد کرواتے ہیں، پھر ان کا مقصد قوم اور ملک کے لیے لڑنا نہیں بلکہ حکمران کی خوشنودی حاصل کرنا بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کے اس دربار میں دیکھا ہے کہ دونوں سالاروں نے آپ کی ہاں میں ہاں ملائی ہے اور ایسی جذباتی باتیں کی ہیں جو جنگجو نہیں کیا کرتے۔ دونوں نے آپ کے فیصلے اور ارادوں کی تعریف تو کر دی ہے لیکن آپ کو خطروں سے خبردار نہیں کیا۔ انہوں نے آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ صلیبی تم سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، مسجد اقصیٰ پر کفار کا قبضہ ہے، لہذا ان حالات میں بہتر ہوگا کہ آپ گمشتقین اور حلب کے عمرہ وغیرہ صلاح الدین ایوبی کے پاس جائیں اور اگر آپ ہی سچے ہیں تو اسے جھوٹا اور سلطانی کا لالچی ثابت کریں۔ اگر آپ کے سالاروں نے آپ کو ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا، آپ کے سالاروں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے الستان کے پہاڑی علاقوں کو اڈا بنا کر اپنے دستے دور دور تک اس طرح پھیلا دیے ہیں کہ آپ اسے محاصرے میں لینے کے خواب بھی نہیں دے سکتے۔ آپ اس کے چھاپہ ماروں سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن آپ کے سالاروں نے آپ کی آنکھوں پر پٹے باندھ کر یہ پہلو آپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے کہ آپ ایوبی کے جاسوس اور چھاپہ مار آپ کے سینے سے راز نکال کر لے جا سکتے ہیں اور آپ کے حرم کی لڑکیاں اٹھا لے جا سکتے ہیں۔ آپ کی فوج یہاں سے کوچ کرے گی تو صلاح الدین ایوبی کو آپ کی فوج کی رفتار، تعداد اور کوچ کی سمت کا علم ہو جائے گا۔ سلطان موصل ایک سالار نے غصے میں آ کر کہا کیا ہم اپنی توہین برداشت کرتے رہے؟ مسجد میں دن رات بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرنے والا ہمارا استاد بننے کی جسارت کر رہا ہے،
یہ آپ کے فیصلے کی مخالفت کر کے ہمارے سامنے اپنی توہین کر رہا ہے۔ مجھے سن لینے دو، سیف الدین نے طنزیہ کہا۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ کی وفاداری کس کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ یا صلاح الدین ایوبی کے ساتھ؟ میری وفاداریاں اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ خطیب نے عزاء الدین سے کہا، میں آپ کی تعریف اتنی سی کروں گا کہ آپ اپنے بھائی کو دو چار باتیں تو حقیقت کے رنگ میں بتائی ہیں، باقی آپ نے بھی دماغ اور آنکھیں بند کر کے بات کی ہے۔ عماد الدین بھی آپ کا بھائی ہے، کبھی سوچا ہے کہ آپ نے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا دوست کیوں ہے اور آپ کی حمایت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ آپ ہمارے خاندانی معاملات میں دخل نہ دیں۔ عزاء الدین نے کہا، آپ دراصل یہ ہم پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور ہم سب کو اس کے آگے سجدے کرنے چاہیے۔ آپ کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ قرآن سے فال نکال کر بتائیں کہ ہماری یہ مہم کامیاب رہے گی یا ناکام۔ قرآن اپنا حکم صادر کر چکا ہے۔ خطیب نے آواز میں جوش پیدا کرتے ہوئے کہا، اب میں آپ کے سامنے حقیقت پوری طرح بے نقاب کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا پیغمبر نہیں ہے، وہ ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے جو کفر کو گھاس کی سوکھی ہوئی پتیوں کی طرح بہا لے جانے کے لیے دمشق سے اٹھا ہے۔ آپ سب درخت سے ٹوٹ کر گری ہوئی ٹہنیاں ہیں، آپ کے پتے مرجھا رہے ہیں جو جھڑ کر اس طوفان کے ساتھ غائب ہو جائیں گے۔ ایوبی نے آپ پر چڑھائی نہیں کی، آپ اس کے راستے میں آ گئے ہیں۔ آپ کا اشر وہی ہوگا جو سیلاب کے راستے میں آنے والوں کا ہوتا ہے۔ خطیب سیف الدین نے گرج کر کہا، میرے دل سے اپنا احترام نہ نکالو۔ تم سیف الدین، خطیب نے باروب آواز میں کہا، تم زمین کے ذرے سے خطے کے بادشاہ ہو، ڈرو اس کی ذات سے جو دونوں جہان کا بادشاہ ہے۔ میرا احترام نہ کرو، میرے منہ پر تھوک دو اگر میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نہ ہٹوں۔ تم بادشاہی پر نشہ طاری ہے۔ ان بے وقار سالاروں نے اور تمہاری حکومت کے عہدیداروں نے تمہیں خوش رکھنے کے لیے تمہیں بادشاہ بنا ڈالا ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ میں خوش آمد ہے اور تم بادشاہ نہیں ہو۔ تم نہیں جانتے کہ بے وقار خوش آمدی تمہارے دشمن ہیں، اپنی قوم کے اور اپنے ملک کے دشمن ہیں۔ تم پر زوال آئے گا تو یہ تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے اور اس کے پاپوش چاٹیں گے جو تمہاری غدی پر بیٹھے گا۔ مجھے غصے سے نہ دیکھ سیف الدین، اپنا گھر دوزخ میں نہ بنا۔ تاریخ سے عبرت حاصل کر، ان غلاموں کی ذہنیت والوں نے ایک سے ایک جابر بادشاہوں کو گدا کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ افسوس اس پر ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس تباہی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ تیرے جیسے بادشاہ امت رسول اللہ کو تاریخ کی نظروں سے اوجھل کر کے ہی دم لیں گے۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ سیف الدین غصے سے کانپتی آواز میں گرجا، اسے وہاں بند کر دو جہاں سے اس کی آواز میری کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ ایک سالار کے پکارنے پر 2 باڈی گارڈ آئے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ خطیب کو قید خانے میں لے جائیں۔ اسے جب دونوں بازوں سے پکڑ کر لے جا رہے تھے تو سیف الدین اس کی آواز سنائی دیتی رہی۔ بادشاہ کا لالچ مذہب سے بیگانہ کرتا ہے۔ خوشامد پسند حکمران ملک اور قوم کو بیچ کھاتا ہے۔ کافر کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ فلسطین میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تمہیں کافر اس لیے آپس میں لڑا رہے ہیں کہ فلسطین پر اس کا قبضہ رہے۔ آپس میں لڑتے رہو گے تو قبلہ اول تم پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ خطیب مخدوم کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور بلند آواز سے بولتا جا رہا تھا۔ بہت سے فوجی باہر نکل آئے اور آن کی آن میں خبر تمام تر موصل میں پھیل گئے، خطیب المخدوم پاگل ہو گیا ہے، خطیب کو قید خانے میں بند کر دیا ہے۔ یہ آوازیں شہر میں گھومتے پھرتے خطیب کے گھر کے دروازے میں داخل ہو گئیں۔ اس گھر میں خطیب کی نوجوان بیٹی تھی۔ اس گھر میں یہی 2 افراد تھے، یہ لڑکی اور اس کا باپ۔ خطیب کی یہ واحد اولاد تھی۔ اس کی بیوی عرصہ گزرا مر گئی تھی۔ خطیب نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ اس بیٹی کے سہارے جی رہا تھا اور بیٹی اس کے خاطر زندہ تھی۔ بہت سی عورتیں اس کے گھر میں چلی گئیں۔ وہ گھر سب کے لیے بڑا ہی قابل احترام تھا کیونکہ یہ خطیب کا گھر تھا۔ عورتوں نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کے باپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے، کیا واقعی پاگل ہو گیا ہے؟ ایسا ہونا ہی تھا، لڑکی نے کہا، ایسا ہونا ہی تھا۔ اس کے انداز میں ٹھہراؤ سا تھا، افسوس اور گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد اس کے پاس جو بھی عورت آئی، لڑکی نے یہی کہا، ایسا ہونا ہی تھا۔ موصل میں خطیب کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ہرات میں 2 سالاروں شمس الدین اور شاد بخت کو گمشتگین نے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔
गुमश्तकीन को पहली बार पता चला कि उसके दोनों सालार दरअसल सलाहुद्दीन अय्यूबी के आदमी हैं और जासूस इन दोनों को कैद खाने में डालकर गुमश्तकीन रात के वक्त कैद खाने में गया। शमशुद्दीन और शादबख्त को उन काल कोठरियों से निकलवा कर उन्हें उस जगह ले गया जहाँ कैदियों से राज उगलवाने के लिए कई एक वहशाना तरीके इख्तियार किए जाते थे। वहाँ दो आदमी इस तरह लटके हुए थे कि छत के साथ बंधी हुई रस्सियों से उनकी कलाइयाँ बंधी हुई थीं। उनके पांव ज़मीन से कई 2 फीट ऊपर थे और टखनों के साथ कमोबेश 10-10 सेर वजन के लोहे के ठोस गोले बंधे हुए थे। मौसम सर्द होने के बावजूद उनके जिस्मों से पसीना इस तरह फूट रहा था जैसे उन पर पानी उंडेल दिया गया हो। बाजू कंधों से अलग हुए जा रहे थे। वहाँ खून की बदबू थी और गली सड़ी लाशों का ताफुन भी। उन्हें देख लो, गुमश्तकीन ने दोनों भाइयों से कहा, इस कैद खाने में आने तक तुम मेरी फौज के मालिक थे, शहजादे थे। अब तुम बेकार जज्बात में उलझ कर इस दोज़ख में आ गए हो। तुम गद्दार हो। तुम मेरी आस्तीन में सांपों की तरह पलते रहे हो। मैं तुम्हें अब भी बख्श देने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दो कि जिन लड़कियों को तुमने यहाँ से भगाया है और जो 2 आदमी उनके साथ गए हैं वो कहाँ गए हैं और यहाँ से क्या क्या राज लेकर गए हैं। शमशुद्दीन और शादबख्त मुस्कुरा दिए, खामोश रहे। मुश्तकीन ने कहा, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास गए हैं। क्या ये झूठ है? दोनों भाइयों ने कोई जवाब न दिया। मुश्तकीन ने कहा, इन दोनों को देख लो, ये तो जवान है, इसलिए अभी बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम दोनों को मैंने उनकी तरह लटका कर पाँव के साथ वजन बांध दिया तो तुम थोड़ी देर में अपना सीना खोल कर मेरे आगे रख दोगे। उसके बगैर ही मुझे सब कुछ बता दो। वो कोई रास नहीं ले गए। शमशुद्दीन ने कहा, यहाँ कोई रास नहीं। तुम्हारे मुतालिक सुल्तान अय्यूबी अच्छी तरह जानता है कि तुम सलीबियों की मदद से उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी में हो। अय्यूबी पूरी तैयारी करते तुम्हारी सरकूबी के लिए आया है। यहाँ से कोई क्या राज ले जाएगा? राज सिर्फ ये फाश हुआ है कि हम दोनों भाई तुम्हारी फौज के सालार थे। तुम हमें अपना मोतमिद समझते रहे, लेकिन हम दरअसल सुल्तान अय्यूबी के आदमी हैं। मैं दूसरा राज भी तुम्हें बता देता हूँ। शमशुद्दीन के भाई शादबख्त ने कहा, यह इत्तफाक ऐसा हो गया कि दोनों मुसलमान लड़कियाँ तुम्हारे पास तोहफे के तौर पर आ गईं। हमें पता चल गया कि वो मजलूम है और मुसलमान है। तुम्हारा बनाया हुआ काजी अबू अल खाशिब तुमसे पहले लड़कियों को अपने साथ ले जाना चाहता था। हमने लड़कियों को अपनी बेटियां समझकर भगा दिया और अबू अल खाशिब ने हमारे लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमने उसे कत्ल कर दिया और तुम्हें पता चल गया। तुमने हमें कैद कर दिया। अगर हम कैद ना होते तो हमारा इरादा ये था कि जब तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ जंग में हमें भेजोगे तो हम पूरी फौज को सुल्तान अय्यूबी के घेरे में ले जाकर हथियार डाल देंगे। हमारी आरज़ू पूरी ना हो सकी, हम फिर भी कामयाब हैं। शमशुद्दीन ने कहा, तुम हमें सजाए मौत दे दो, हमें छत से लटकाकर हमारे पाँव के साथ 20 सेर वजन बांध दो, हमारे बाजू हमारे कंधों से अलग कर दो। हमें अज़ियतों का कुछ एहसास नहीं होगा। अल्लाह की राह पर चलने वालों के लिए तीर फूल बन जाते हैं, जिस्म फना हो जाते हैं, रूहें नहीं मरा करती। अल्लाह की राह में कुर्बान होने वालों की रूहें अल्लाह को अजीज़ होती हैं। मुझे आवाज़ ना सुनाओ। मुश्तकीन ने कहा, मुझे वो राज बताओ गद्दारों, वो राज बताओ जो तुमने सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजा है। तुम गद्दार कहते हो। शमशुद्दीन ने कहा, यही राज है तुम जिसे छुपाना चाहते हो कि गद्दार कौन है। तुम्हें राज अपने आने वाली नस्लों और तारीख से भी नहीं छुपा सकोगे कि तुम गद्दार हो। तारीख पुकार पुकार कर कहेगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी फ़िलिस्तीन को सलीबियों से आज़ाद कराने के लिए निकला था, मगर गुमुश्तकीन नाम का एक मुसलमान किलादार उसके रास्ते में हायल हो गया था। तुम इतने पक्के मुसलमान होते तो हिंदुस्तान हिंदुओं के हवाले करके नूरुद्दीन जंगी के पास ना भाग आते। मुश्तकीन ने तंज़िया कहा, तुम ग़ुलाम मुल्क से आए हो, हिंदुस्तान को हमने हिंदुओं के हवाले नहीं किया था। शादबख्त ने जवाब दिया, वहाँ तुम जैसे मुसलमान मौजूद थे जिन्होंने हिंदुओं से दोस्ती की और तुम्हारी ही तरह अपनी ज़ाती बादशाही के ख्वाब देखे। बादशाही का नशा उन्हें ले बैठा और हिंदू सारे मुल्क पर हाथ साफ कर गए। अगर मुल्क की किस्मत सालारों के हाथ में होती तो आज हिंदुस्तान अरब की सरजमीन के साथ मिला हुआ होता, मगर वहाँ की फ़ौज को बादशाहों ने अपना ग़ुलाम बना लिया था। मैं तुम्हें 2 दिन और सोचने का मौका देता हूँ। मुश्तकीन ने कहा, अगर मेरे सवालों के जवाब मुझे दे दोगे तो हो सकता है तुम्हें इस जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे घरों में तुम्हें नज़र बंद कर दूँ।
اگر مجھے مایوس کرو گے تو تمہیں سزائے موت نہیں دوں گا، انہی کال کوٹھریوں میں پڑے گلتے سڑتے رہو گے، سوچ لو۔ اور وہ حکم دے کر کہ انہیں کوٹھریوں میں بند کر دیا جائے چلا گیا۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ العزیز کل۔